اور سب سے بڑی سبحان اللہ. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ؟ یہ 5 حفاظ قرآن کا تحفہ ساتھ الحمدللہ. یہ مدرسہ فیضان رجب فیضان رضا نے آپ کے حوالے کیا ہے. روزانہ ہیرے جواہرات نہیں ملتے. اگر 10 سال میں کوئی ایک زبردست عالم فیضان رضا سے فارغ ہو گیا تو کفر کے ایوان میں سلسلہ پیدا کرنے کے لیے تنخواہ کافی ہے. اور میں رات بھی کہہ کر کے آیا ہوں, پرسوں ہی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ مدرسے ہماری ہیرے کی ہڈی کی طرح ہے. اگر یہ کمزور ہو گئے تو ہندوستان کے مسلمان ایمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا. اس لیے آج سب کی نگاہ مدرسوں کی طرح ہے کہ مدرسے میں یہ کمی, مدرسے میں یہ کمی, مدرسے میں یہ ہوتا ہے, مدرسے میں یہ ہوتا ہے. ارے بھائی, ہندوستان میں آج بھی بہت سارے ان پڑھ گھوم رہے ہیں. حکومت کو ان کی فکر نہیں ہے. ہمارے مدرسے والے غریبوں کو پال بھی رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, پڑھا بھی رہے ہیں اور ان کی پرورش بھی کر رہے ہیں. اس لیے یہ ہمارے مدرسے ہماری ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اگر یہ کمزور ہو جائے تو ہندوستان کا مسلمان ایمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا. اس لیے میں قوم کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ اپنی حلال کمائیوں میں سے کچھ فیصد ان مدرسوں کے لیے بھی مقرر کیجیے. اور علامہ انصار صاحب, یہ ان کے مدرسے مسجد کے گزشتہ حضرات ممبران اگر آپ تک پہنچے تو آپ اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے بلکہ فخر کیجیے کہ اللہ نے مجھے دین کی خدمت کرنے والا بنایا ہے. اور میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے, میری بہت نیک دیندار لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے, مگر صاف ستھرے جملوں میں کہتا ہوں کہ میں نے وقت پڑھنے پر انجینئرز کو بھی سمجھوتا کرتے دیکھا ہے, ڈاکٹرز کو بھی سمجھوتا کرتے دیکھا ہے, لیکن دین پر جب بھی کوئی آنچ آتی ہے تو 5 لاکھ روپے کمانے والے ڈاکٹر دین کے لیے سینہ سے کم نہیں ہوتے. یہی ہمارے مسجد کے ائمہ اور مدارس کے مدرسین دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم وقت حاصل رہتے ہیں. بے شک, بے شک. اس لیے ان مدرسوں کو, اور میں اپنے عزیز بچوں سے کہوں گا کہ میری قوم کے نوجوانوں, میری قوم کے بچوں, تم کبھی مایوس مت ہونا. آج ہمارے بچے مدرسے میں پڑھنے والے احساس کمتری کا کبھی کبھی ایسا شکار ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کرتے کیا ہیں تو وہ کرتے امامت ہے, لیکن بتاتے کہ ہم فلاں جگہ کاروبار کر رہے ہیں. ارے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پوچھے کہ کیا کرتے ہو تو فخر سے کہا کرو یہ کام کرتا ہوں جو میرے نبی نے کیا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے امامت کی ہے, حضرت ابو بکر صدیق نے امامت کی ہے, حضرت عمر فاروق اعظم نے امامت کی ہے, حضرت عثمان غنی نے امامت کی ہے, حضرت مولا علی نے امامت کی ہے, سرکار امام حسین پورے امام حسین ہی ہے, سرکار غوث اعظم نے امامت کی ہے, سرکار غریب نواز نے ایسی امامت کی کہ دہلی سے نوے شریف تک 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا. سبحان اللہ. تو یہ امامت کا ہی صدقہ ہے جو ہمارے سروں پر ٹوپیاں سجی ہوئی ہے, چہروں پر داڑیاں کھل رہی ہیں. اگر یہ مدرسے کمزور ہو گئے اور سازش کے تحت ان مدرسوں کو اس لیے کمزور کیا جا رہا ہے, مدرسے کمزور تو مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے گا. ابھی ہمارے اتر پردیش میں چند مہینے پہلے اتر پردیش کے ہائی کورٹ نے کہا کہ مدرسے اسمویدھانک ہے, غیر قانونی ہے, انلیگلی ہے. سپریم کورٹ نے تماچا مارا اور کہا مدرسے کی تعلیم غیر قانونی نہیں بلکہ قانونی ہے. اللہ کا شکر ہے. اس لیے مدرسوں سے محبت کرنی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, توجہ چاہوں گا, میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے اسی طرح سے ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے. یہ دل بھی گندے ہو جاتے ہیں, یہ دل بھی میلے ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دلوں کی گندگی کیسے صاف ہوگی؟